اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11۔ منافقین کے بارے میں یہ آیات ہیں۔ آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 20 تک یہ منافقین کا ہی ذکر چل رہا ہے۔ اس آیت میں منافقین کا ایک وصف بیان کیا گیا ہے کہ جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو ایک ان میں خامی یا برائی یہ تھی کہ وہ زمین میں فساد کرتے تھے۔ منافق لوگ زمین میں فساد کرتے تھے، اور زمین میں فساد اللہ کی ہر نافرمانی اور سرکشی ہے۔ جو اللہ کی نافرمانی اور سرکشی کرتا ہے تو وہ اللہ کی زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ سمندر میں اور خشکی میں فساد ظاہر ہو گیا لوگوں کی کمائی کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کی خرابیوں اور کرتوتوں کی وجہ سے۔ تو جب انہیں کہا جاتا تھا منافقین کو کہ تم فساد نہ کرو، ان کا فساد کیا تھا کہ انہوں نے اسلام کو ظاہر کرتے تھے اور دل میں کفر کو چھپا رکھا تھا، اور جھوٹ بولا کرتے تھے۔ مومنین کے پاس آتے تو کہتے ہم ایمان والے ہیں، اور جب علیحدہ ہوتے تو اپنے سرداروں کے پاس جاتے تو کہتے کہ ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ تو ان کا یہ فساد تھا کہ مومنین کے پاس جاتے تو ایمان اور اسلام کا دعویٰ کرتے، کافروں کے پاس جاتے تو وہ اپنے آپ کو کافر سمجھتے، اور اس طرح سے وہ دونوں طرف سے فساد برپا کیا کرتے تھے۔ مومنین کے راز، مومنین کی باتیں کافروں تک پہنچا دیتے۔ تو یہ زمین میں فساد تھا۔ تو دوسری ان کا وصف اللہ نے یہ بیان کیا کہ فساد کرنے کے باوجود اپنی غلطی کو مانتے نہیں تھے، بلکہ کیا کہتے تھے انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیجئے، وَإِذَا، اور جب، قیل لہم، کہا گیا ان سے، لا تفسدوا فی الارض، نہ تم فساد برپا کرو، فی الارض، زمین میں، قالوا، تو انہوں نے کہا، انما نحن، ہم تو صرف مصلحون، اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار، انہم، بے شک وہ، هم المفسدون، وہی فساد کرنے والے ہیں، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے، لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی فساد کرنے والے ہیں، منافق لوگ وہ فسادی ہیں، فساد کرنے والے ہیں، لیکن وہ اس بات کو سمجھ نہیں رہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا گیا ان سے، آمنو، ایمان لے آؤ، مومن بن جاؤ، کما، جس طرح، آمن الناس، ایمان لائے لوگ، قالو، تو انہوں نے کہا، منافقین نے کہا، انؤمنو، کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، کہ جیسے ایمان لائے بے وقوف، الا، خبردار، انہم، بے شک وہ، ہم السفہاء، وہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ تو منافقین کو جب ایمان لانے کی دعوت دی جاتی کہ تم سچے اور پکے مومن بن جاؤ، ایمان لے آؤ، جیسے
صحابہ کرام ایمان لائے ہیں، آمن الناس سے مراد ہے کہ جیسے یہ لوگ یعنی صحابہ کرام ایمان لائے تم بھی ایمان لے آؤ، تو وہ منافق کہتے کہ ہم ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے۔ سفہا کہتے ہیں بے وقوف، سفیہ کی جمع ہے سفہا، تو نعوذ باللہ وہ صحابہ کرام کو بے وقوف کہتے تھے، کہتے ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے دنیا میں کیسے چلنا ہے، یہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے ان نے اسلام کے لیے، اپنی جائیدادیں چھوڑ کر، اپنا گھر بار چھوڑ کر، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آگے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں اس طرح سے گر کر گئی ہے کہ جب آقا علیہ السلام کا کوئی حکم آتا ہے اس کی تعمیل کے لیے، اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جب کہا جائے کافروں کے ساتھ لڑائی کرو اس کے لیے تیار ہیں، جب کہا جائے صدقہ کرو اس کے لیے تیار ہیں، کوئی بھی حکم یا آرڈر اللہ کی طرف سے یا اللہ کے رسول کی طرف سے آ جائے تو اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اپنی جانوں تک وار دیتے ہیں۔ تو منافقین کہا کرتے تھے یہ تو بے وقوف ہے نعوذ باللہ، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم بڑے سمجھدار ہیں، ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں، ادھر آتے ہیں تو مومنین کے ساتھ اور کافروں کے پاس جاتے ہیں ان کو بھی خوش کر دیتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں۔ تو دونوں طرف سے فائدے حاصل کیا کرتے تھے، مومنین کے پاس آ کر دنیاوی فائدے، اور جب مال غنیمت ملتا تو کہتے ہم بھی مومن ہیں، مسلمان ہیں، ہمیں دے دیجیے، اور جب کافروں کے پاس جاتے تو کافروں کو یقین دلاتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں، اور پھر اس طرح مومنین کے راز بھی کافروں تک پہنچایا کرتے تھے۔ تو دونوں طرف سے وہ فوائد حاصل کرتے اور اپنے آپ کو سمجھتے کہ ہم بڑے ہی عقل مند اور سمجھدار ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں فرمایا کہ تم صحابہ کرام کو اور اہل ایمان کو بے وقوف کہتے ہو حالانکہ تم خود بے وقوف ہو، الا خبردار سن لو، انہم ہم السفہاء، بے شک یہی ہیں بے وقوف، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ جانتے نہیں ہیں۔ یہ دنیا کی عارضی زندگی، عارضی فائدے، اس کی خاطر انہوں نے اپنے دین کو بیچ دیا ہے، تو قیامت کی سزا بہت شدید ترین ہے۔ اور منافقین کے بارے میں فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ یہ جہنم کے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ تو یہ تو بے وقوف ہیں کہ دنیا کے مال و متاع کی خاطر انہوں نے اپنی آخرت کا سودا کر رکھا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب ملتے، لَقُوا الَّذِينَ وہ ملتے ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان لائے، قالوا کہتے، آمنا ہم ایمان لائے ہیں۔ تو منافقین ایسے کیا کرتے تھے کہ جب مومنین سے ملتے، قالوا آمنا تو وہ کہتے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان لائے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ علیحدہ ہوتے اپنے شیطانوں کی طرف، شیطان کی جمع ہے شیاطین، تو اس سے مراد ان کے سردار ہیں، کفر کے سردار، وہ مشرکین ہوں، یہود ہوں یا منافقین کے اپنے ہی سردار۔ تو فرمایا جب ان کی طرف یہ علیحدہ ہوتے، قالوا کہتے، انا معکم بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون ہم تو استہزاء کرنے والے ہیں، مذاق کرنے والے ہیں، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں مومنین کے ساتھ۔ تو یہ منافقین کی ایک اور خرابی کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ مومنین کے پاس آ کر کہتے ہم ایمان والے ہیں، اور جب اپنے سرداروں کی طرف جاتے تو پھر ان کو گارنٹی دیتے، انا معکم بے شک یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کرنے والے ہیں۔ شیطان کہتے ہیں کہ جو شیطانہ سے یہ مشتق ہے، مطلب جو دور ہو، اللہ کی رحمت سے دور، اور ہر سرکش اور فسادی شخص کو شیطان کہا جاتا ہے، اور شیاطین انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ سورہ انعام میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، شیاطین الانس والجن یوحون بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، کہ ہم نے انبیاء کے لیے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا عَدُوًّا
کہ ہم نے انبیاء کے لیے دشمن بنا رکھے ہیں وہ جنوں اور انسانوں میں سے شیاطین ہیں، جو ایک دوسرے کی طرف باتیں ڈالتے ہیں، باتیں پہنچاتے ہیں اور دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سرکش انسان اور سرکش جن وہ شیاطین میں شامل ہیں۔ تو فرمایا کہ جب یہ لوگ اپنے شیطانوں کی طرف یعنی کفر کے سرداروں کی طرف علیحدہ ہوتے ہیں تو ان کو گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہی ہیں، ہم ان کے ساتھ صرف مذاق کر رہے تھے مسلمانوں کے ساتھ۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کا جواب ان کو دیا، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ رب العالمین یستہزئ مذاق کرے گا بہم ان کے ساتھ، ویمدہم اور وہ ڈھیل دیتا ہے ان کو، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون وہ حیران پھرتے ہیں۔ تو عموماً یہ لفظ مذاق کا لفظ جو اللہ کی طرف منسوب ہوا ہے تو یہ جواب میں ہی آتا ہے۔ تو وہ منافقین یہ کہتے تھے کہ ہم مومنین کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اللہ بھی تمہارے ساتھ مذاق کرے گا۔ اللہ کا مذاق کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں ان کو ڈھیل دے رکھی ہے اور وہ مسلمانوں کے ساتھ اور ان کے تمام معاملات مسلمانوں کے ساتھ ہو رہے ہیں، اور قیامت کے دن ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ اور اسی طرح اس مذاق کا ایک ذکر سورہ حدید میں اللہ رب العالمین نے کیا منافقین کے بارے میں کہ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب، کہ قیامت کے دن جب منافق لوگ، منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں کی طرف جائیں گی کہ ایمان والے روشن ہوں گے، ان کے پاس نور ہوگا، تو یہ بھی ادھر جائیں گے منافق کہ ہم بھی اس نور کو حاصل کر لیں، تو انہیں یہ کہا جائے گا کہ اپنے پیچھے جا کر نور کو دیکھو۔ پیچھے جب جائیں گے تو مومنین کے درمیان اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، اور مومنین رحمت کو نصیب کریں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کا مقدر بنے گی، اور ان کے لیے اس دیوار کے پس پشت دیوار کی دوسری طرف عذاب ہوگا۔ تو یہ جو لوگ جب مومنین کے ساتھ ساتھ چلیں گے اور وہ نور حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور منافق یہ سمجھیں گے کہ دنیا میں جیسے ہم مومنین کے پاس آتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ ہم مومن ہیں، تو آج بھی ایسا ہی ہوگا اور ہم ایمان والوں کے ساتھ ہیں، تو درمیان میں ایک دیوار حائل کر دی جائے گی۔ تو یہ بھی ایک مذاق کی صورت ہے کہ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق کرے گا۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور اللہ نے دنیا میں ان کو ڈیل دے رکھی ہے کہ تم کر لو، نافرمانیاں کر لو، جو کچھ کر سکتے ہو کر لو، لیکن آخرت میں تمہارے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یہ بھی اللہ کا مذاق ہے کہ دنیا میں ان کے ساتھ مومنین والا سلوک ہو رہا ہے، مسلمانوں والا سلوک ہو رہا ہے، اور قیامت کے دن ان کے لیے سخت ترین عذاب ہوگا۔ تو یہ منافقین کے اوصاف کا ذکر ابھی نیکسٹ 5 آیات میں بھی وہی ذکر چلے گا، جس کو انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔